بھائیو کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے کیا آیا ہے؟ ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے کیا آیا ہے؟ بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا ہے کیا آیا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے اللہ کے واسطے۔ اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں گی، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد، عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا۔ فتانہ، فتان، فتان یہ اس کو کہتے ہیں، سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے، تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلانا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لِأَحَدٍ فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی
ذالک الکتاب لا ریب فیہ وذالک من سنتی، یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں اس ٹکڑے کو صاف کرتے، ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو، کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا، دو ڈھائی بجے تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہا جو نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے گا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو، تصبح و تمسیہ، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے۔ تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں انہوں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے، یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا ہے، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا۔ یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ۔ تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی۔ 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ۔ اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں، 1,24,000 میں ان سے زیادہ عبادت، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن، سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ وہ پہنچ گئے، چاچا جی السلام علیکم، جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا گزار، آج۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے، 2 روزے۔ کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے، بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن۔ اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی اور یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے ساری رات ستیاں گزار چھڑی۔ وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی، ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی۔ چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڑی، اللہم بسمک اموت و احیا، آؤ گئے، فجر تے اٹھے، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بول پڑے، چاچا اللہ کی قسم، وہ میں دیکھنے آیا تھا، 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا، تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اب ان کو سمجھ
نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے، اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے، چل پڑے۔ جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تینوں ہن اندر دی گل دساں دے آوے نا، کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا، وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہذا ہوا، یہ ہے، ستا رہو باویں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی، یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا، بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے۔ تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف